السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 23 جنوری 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے 3 شعبان 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی NCR میں آج جمعے کی صبح ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ سردی کے درمیان ہوئی بوندا باندی سے موسم میں تبدیلی اور سردی میں اضافہ متوقع ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے آج 23 جنوری کو دہلی NCR، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کئی حصوں کے لیے نو کاسٹ وارننگ بھی جاری کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ ان ریاستوں میں اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ گرج و چمک کے علاوہ بارش اور درمیانی بارش کا امکان ہے۔ دہلی کے تمام اضلاع بشمول ہریانہ کے امبالہ اور کرنال، پنجاب کے لدھیانہ اور چندی گڑھ اور راجستھان کے اجمیر اور سیگر میں سخت موسمی حالات ہیں۔ محکمہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، درختوں یا کمزور ڈھانچوں کے نیچے پناہ لینے سے گریز کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خراب موسم اور کم بصارت کی وجہ سے لوگوں کو سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی گھروں سے نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انڈیگو کی فلائٹ 6E2608 جو دہلی سے پونے چل رہی تھی، جمعرات کی رات پونے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر بم کی دھمکی موصول ہوئی۔ یہ دھمکی ایک ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ کی شکل میں تھی جو طیارے کے بیت الخلاء سے ملی۔ ذرائع کے مطابق پرواز پونے ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گئی اور تمام مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ طیارہ جو رات 8:40 پر آنا تھا 9:24 پر اترا اور 9:27 پر نمبر 3 پر کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول ایپرون کنٹرول نے بم کے خطرے کی معلومات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد طیارے کو آئسولیشن بے میں منتقل کر دیا گیا۔ ایپرون کنٹرول نے فوری طور پر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا اور بم تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کو بلایا گیا۔ تشخیص کے بعد ہوائی جہاز کو بم ڈیٹیکشن اینڈ ڈسپوزل اسکواڈ نے اچھی طرح سے چیک کیا۔ چیف الیکشن کمشنر گینیش کمار نے الیکشن کمشنرز ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی کے ہمراہ امریکہ، برطانیہ اور بھوٹان سمیت 32 ممالک کے انتخابی انتظامی اداروں کے سربراہان سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں بھارت منڈپم میں منعقدہ انڈیا انٹرنیشنل کانفرنس آن ڈیموکریسی اینڈ الیکشن مینجمنٹ 2026 کے موقع پر ہوئی، جہاں عالمی سطح پر انتخابی تجربات اور جدتوں پر وسیع پیمانے پر گفتگو کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق ان روابط کا مقصد انتخابی نظم و نسق اور جمہوری تعاون کے میدان میں بھارت کی دیرینہ شراکت داریوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران بھارت نے پیشکش کی کہ وہ متعلقہ ممالک کے قوانین کے مطابق ان کے انتخابی اداروں کو ECI نیٹ جیسے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم تیار کرنے میں تعاون فراہم کرے گا۔ میونسپل کارپوریشن میں میئر کے عہدے کی دوڑ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ مہاراشٹر حکومت کے محکمہ شہری ترقیات نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ مدت کے لیے یہ عہدہ جنرل زمرے کی خاتون کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی شہری سیاست میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے۔ یہ ریزرویشن 22 جنوری کو منترالیہ میں منعقدہ قرعہ اندازی کے ذریعے حتمی کیا گیا۔ اس پیش رفت نے باضابطہ میئر انتخاب کی راہ ہموار کر دی ہے، جس میں 227 نومنتخب کارپوریٹر ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ ممبئی کا میئر جنرل زمرے کی خاتون ہوگی۔ یہ طے ہوتے ہی شیو سینا ادھو نے سخت اعتراض جتایا ہے۔ مہاراشٹر پولیس نے AIMIM کے نومنتخب کارپوریٹر سحر شیخ کو بھارتی شہری تحفظ سنہتہ BNSS کے تحت ان کے اشتعال انگیز تبصرے پر نوٹس جاری کیا ہے کہ تھانے کے ممرہ علاقے کو مکمل طور پر سبز رنگ کر دیا جائے گا۔ پولیس عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ممرہ پولیس کی کارروائی ایک وائرل ویڈیو کے بعد کی گئی، جس میں شیخ نے 15 جنوری کو تھانے کے شہری انتخابات میں وارڈ 30 سے اپنی جیت کے بعد NCP SP کے MLA جتیندر اوہاٹ پر طنز کیا اور اپنے 5 سالہ دور میں سارے ممرہ کو سبز رنگ کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ اپنی جیت کی تقریر میں شیخ نے کہا، اگلے 5 سالوں میں ممرہ میں ہر امیدوار AIMIM سے ہوگا۔ ممرہ کو مکمل طور پر یعنی ہرے رنگ میں پینٹ کیا جانا چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع کمال مولا مسجد بھوشالہ سے متعلق تنازع میں سپریم کورٹ نے ایک اہم حکم جاری کرتے ہوئے نماز جمعہ پر پابندی اور بسنت پنچمی کے دن خصوصی یا دن بھر پوجا کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ لائیولا کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے واضح کیا کہ مذہبی سرگرمیوں کے لیے 2003 سے نافذ انتظامات ہی قابل عمل رہیں گے اور کسی ایک فریق کو خصوصی حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سماعت ہندو فرنٹ فار جسٹس کی جانب سے دائر اس درخواست پر ہوئی، جس میں بسنت پنچمی کے موقع پر صرف ہندوؤں کو عبادت کی اجازت دینے اور جمعے کی نماز کو محدود یا مؤخر کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل وشنو شنکر جین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پوجا کی رسومات طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ادا کی جانی چاہیے اور اس صورت میں نماز جمعہ شام کے وقت کرائی جا سکتی ہے۔
اس کے جواب میں مسجد کمیٹی کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل سلمان خورشید نے کہا کہ جمعے کی نماز کا وقت مذہبی طور پر مقرر اور غیر تبدیل ہے جو دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مسلم فریق کم سے کم وقت میں نماز ادا کر کے احاطہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا توسیع کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیہ باگچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس بات کو ریکارڈ پر لیا۔ 7 اپریل 2003 کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے جاری حکم نامہ ہی اس مقام پر مذہبی سرگرمیوں کے لیے بنیادی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اسی حکم کے تحت ہندو فریق کو ہر منگل اور بسنت پنچمی کے دن پوجا کی اجازت ہے، جبکہ مسلم فریق کو ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان نماز ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ دہلی کی روز ایونیو کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سمن سے متعلق معاملات میں دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو بری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ روز ایونیو کورٹ کے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پارس دلال نے سنایا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ ملزمین کے خلاف الزامات کو اس حد تک ثابت نہیں کر سکا کہ انہیں مجرمانہ ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے۔ عدالت نے شراب پالیسی سے جڑے معاملے میں ای ڈی کے سمن پر پیش نہ ہونے کے الزام میں کیجریوال کو بری کیا۔ اسی طرح دہلی وقف بورڈ میں بھرتیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کے سمن پر حاضر نہ ہونے کے معاملے میں امانت اللہ خان کو بھی راحت دے دی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے مرکزی وزیر امور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے مطالبہ کیا کہ وہ تھائی لینڈ میں روزگار کے نام پر دھوکہ دہی کا شکار اور غلام بنا دیے گئے بھارتی افراد کو وطن واپس لانے کے اقدامات کریں۔ صدر مجلس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں بتایا کہ انہیں ایک انتہائی پریشان کن پیغام موصول ہوا ہے جس میں تھائی لینڈ میں ملازمت کا وعدہ کر کے کم از کم 16 بھارتی نژاد افراد کو پھنسایا گیا ہے۔ ان میں حیدرآباد کے 3 نوجوان بھی شامل ہیں۔ اویسی نے کہا کہ ان نوجوانوں کو میانمار تھائی لینڈ سرحد پر رکھا گیا ہے اور انہیں غلام بنا دیا گیا ہے۔ انہیں روزانہ 18 تا 20 گھنٹے کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کو ان کے پاسپورٹ، موبائل فونز اور طبی سہولیات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے ریاستی مقننہ سے اپنے روایتی خطاب کو محض 3 سطور تک محدود کیا اور حکومت کی جانب سے تیار کردہ طویل تقریر کے صرف پہلے اور آخری جملے پڑھے، جس پر چیف منسٹر سدھارامیا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور گورنر پر خود اپنے ریمارکس کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں مرکز کی کٹ پتلی قرار دیا۔ 3 غیر بی جے پی جنوبی ریاستوں میں دونوں میں اس طرح کا یہ تیسرا گورنر بمقابلہ حکومت ٹکراؤ ہے۔ دیگر ریاستیں کیرلا اور تمل ناڈو ہیں۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں کم از کم 10 جوان شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علاقے سے گزرتے ہوئے فوج کی کیسپر گہری کھائی میں گر گئی، جس کی وجہ سے 4 جوانوں کی شہادت دیکھنے کو ملی، حالانکہ اب شہید جوانوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی۔ اس حادثے میں 11 دیگر جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فوج کی یہ گاڑی ڈوڈا میں بھدرا چمپا روڈ سے گزر رہی تھی، جس کی حالت پہلے سے ہی کافی خستہ بتائی جا رہی ہے۔ موصولہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسپر تقریباً 400 فٹ گہری کھائی میں گر گئی، جس کی خبر ملتے ہی فوری طور پر راحت رسانی کا عمل شروع کیا گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے ڈاوس میں منعقدہ اجلاس کے دوسرے دن چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت تلنگانہ وفد میں عالمی صنعتی اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے معاہدات کیے گئے۔ اجلاس کے دوسرے دن 2862 کروڑ کی سرمایہ کاری سے متعلق معاہدات پر دستخط ہوئے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 پر عمل آوری میں تعاون کا یقین دلایا اور حیدرآباد میں ہر سال ورلڈ اکنامک فورم کے فالو اپ اجلاس منعقد کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مینیجنگ ڈائریکٹر جریمی جرگنس اور اسٹریٹجک امور کی سربراہ منجو جارج نے تلنگانہ پویلین میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اور ریاستی وزراء سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے فیصلوں پر عمل آوری کے لیے ہر سال جولائی یا اگست میں حیدرآباد میں فالو اپ اجلاس کے انعقاد کی تجویز پیش کی۔ حیدرآباد ساری دنیا میں اپنی مخصوص پہچان اور شناخت رکھتا ہے اور اس کے پیچھے حیدرآبادی عوام کی محبت، مروت، جذبہ انسانیت و ہمدردی و ان کی مہمان نوازی کار فرما ہے۔ حیدرآباد کی بریانی تو اپنا جواب نہیں رکھتی، جس طرح دنیا بھر میں حیدرآباد کی اپنی منفرد شناخت اور پہچان ہے۔ اسی طرح روزنامہ سیاست بھی حیدرآباد سے امریکہ تک غیر معمولی مقبولیت کے لیے پہچان رکھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امریکی قونصل جنرل متعینہ حیدرآباد لورا ولیمز نے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے دفتر سیاست پہنچ کر خیر سگالی ملاقات کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اور امریکہ دوستی کے مضبوط بندھن میں بندھے ہیں اور امریکہ عالمی سطح پر ہندوستان کی اہمیت جانتا ہے۔
مس ولیمز نے کہا کہ ہندوستان میں حال ہی میں متعین امریکی سفیر سرجیو گور صدر ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں اور وہ ہند امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست نے مس لورا ولیمز کو بتایا کہ روزنامہ سیاست ایک اخبار ہی نہیں بلکہ مسلم معاشرے کے کمزور طبقات، ضرورت مند طلباء کی تعلیمی و معاشی ترقی کی ایک تحریک، ایک مشن، ایک ویژن ہے۔ انہوں نے دلچسپی سے سیاست کی ملی و قومی خدمات بشمول گجرات فسادات میں متاثرین کی تمام خطرات سے نمٹتے ہوئے کی گئی مدد کی تفصیلات بھی سنی۔ ملاقات کے موقع پر امریکی قونصل خانے کے پبلک افیئرز آفیسر الیگزینڈر میک لارین، پبلک ڈپلومیسی آفیسر عبد الرحمان حبیب اور میڈیا ایڈوائزر عبد الصمد و سیاست.com، سیاست ٹی وی اور سیاست ہب فاؤنڈیشن کے اصغر علی خان، فخر علی خان، احمد طارق، زاہد فاروقی، محمد ریاض احمد، مبشر الدین خرم اور حسین علی خان موجود تھے۔ جناب عامر علی خان اور امریکی قونصل جنرل نے جہاں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، وہیں سیاست کے 50 سے زائد فلاحی پروگرامز کے حوالے سے بتایا کہ ماضی میں امریکی قونصل خانے کے اشتراک و تعاون سے 2150 مرد و خواتین، جن میں 1600 مرد شامل تھے، کمیونیکیشن اسکلز ٹریننگ فراہم کی گئی۔ تاریخی قلعہ گولکنڈے کے قریب واقع 450 سالہ کٹھورا ہاؤس کی بحالی کے لیے ہیڈرا نے مساعی شروع کی ہے۔ جھیلوں اور تالابوں کی بحالی سے متعلق سرگرمیوں کے تحت ہیڈرا نے کٹھورا ہاؤس کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمشنر ہیڈرا رنگاناتھن نے کٹھورا ہاؤس کا معائنہ کیا۔ رضاکارانہ تنظیم نرمان نے کٹھورا ہاؤس کی بحالی کی مہم شروع کی اور ہیڈرا سے اس سلسلے میں اقدامات کی اپیل کی گئی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت کٹھورا ہاؤس موجود ہے۔ رضاکارانہ تنظیم اور آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کٹھورا ہاؤس کی بحالی کی راہ میں درپیش چیلنجز سے واقف کرایا۔ عہدیداروں کے مطابق کٹھورا ہاؤس کے اطراف ہائی فینسنگ کی تنصیب کا منصوبہ ہے تاکہ کچرا اور گندگی کو روکا جا سکے۔ ہیڈرا حکام کو بتایا گیا کہ ذخیرہ آب سے سیوریج پائپ لائن گزر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ذخیرہ آب کا تحفظ دشوار کن ہے۔ ہیڈرا کمشنر رنگاناتھ نے کہا کہ ذخیرہ آب کے تحفظ کے اقدامات کیے جائیں گے اور فینسنگ کی جائے گی۔ ملک میں دلت مسلم اتحاد اور مظلوموں کی آواز کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے علاوہ ان کے مسائل سے آگہی حاصل کی جائے۔ ہندوستان میں جب کبھی دلت پر ظلم ہو تو مسلمان آواز اٹھائے اور جب مسلمان پر کوئی ظلم ہو تو ان مظالم کے خلاف دلت اٹھ کھڑے ہوں۔ ملک سے فاشسٹ فورسز کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے پچھڑے ہوئے طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ رکن اسمبلی گجرات و کنوینر راشٹریہ دلت ادھیکار منچ جگنیش میوانی نے دفتر سیاست پہنچ کر ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں روہت ویملا ایکٹ کے سلسلے میں جاری کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے، ان ریاستوں میں اس ایکٹ کے نفاذ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جگنیش میوانی نے بتایا کہ ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو آزادی ہند کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے آزاد ہندوستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو پیش کیا جائے۔ ایسی گاڑیاں جن کے ای چالانات اور ٹول ٹیکس کے بقایا جات ہوں وہ قومی شاہراہوں پر داخلے سے محروم رہیں گے، کیونکہ مرکزی حکومت نے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ کے مجوزہ بجٹ سیشن میں ترمیمی قانون کو منظوری دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت ایسی گاڑیاں جن پر ای چالان زیر التوا ہیں یا پھر ٹول ٹیکس کے بقایا جات ادا شدنی ہیں، وہ قومی شاہراہوں پر سفر نہیں کر پائیں گے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ ٹول پلازا پر ایسی گاڑیوں کو روک لیں۔ ملک کے 45,428 کلومیٹر طویل روڈ نیٹ ورک پر ایسی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے عوام کو ٹریفک قواعد پر عمل آوری کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ نامپلی میں واقع ہنومان مٹھ دراصل ایک مندر ہے۔ عدالت نے یاد دلایا کہ حکومت نے اس سلسلے میں 1999 میں ہی گزٹ اعلامیہ جاری کیا تھا۔ شری رام ہنومان مٹھ کی جانب سے ہنومان مندر کو مٹھ کے طور پر تسلیم کرنے اور سرکاری اعلامیہ کو منسوخ کرنے کی درخواست پر دائر کردہ درخواست کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ عدالت نے 1999 کے گزٹ اعلامیہ کے ذریعے مندر کے طور پر شناخت کرتے ہوئے ریجنل جوائنٹ کمشنر کی جانب سے جاری کردہ کارروائی میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت کی جانب سے 2013 میں جاری کردہ میمو کو منسوخ کرنے سے بھی عدالت نے انکار کر دیا۔ شہر کی ایک عدالت کی جانب سے سال نو کے موقع پر حالت نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے 270 افراد کو جیل کی سزا سنائی گئی۔ پولیس کے مطابق 24 دسمبر تا 31 دسمبر تک پولیس کی جانب سے شہر بھر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم انجام دی گئی۔ پولیس کی جانب سے جن افراد کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حاضر عدالت کیا گیا، ان میں سے 270 کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں سزا سنائی، جس پر انہیں جیل منتقل کر دیا گیا۔
पुलिस ने बताया कि हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वाले सरकारी और खानगी दफातर के मुलाजमीन के जिम्मेदारों को और पकड़े जाने वाले तलबा के तालीमी इदारों को मकतूब रवाना करते हुए इंतजामिया से कार्रवाई की ख्वाहिश की गई है। पुराने शहर हैदराबाद में एक मेगा जॉब फेयर 24 जनवरी हफ्ते को गुलजार फंक्शन हॉल पंजेशाह गुलजार हाउस पर सुबह 8 ta 1 बजे दिन मुनक्किद हो रहा है। ऑर्गेनाइजर मन्नान खान ने कहा कि इस जॉब मेले में कई कंपनियां हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों जैसे फार्मा, हेल्थ केयर, IT, तालीम, बैंकिंग में मुलाजमतों की पेशकश करेंगे। बाज़ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की पेशकश भी कर रहे हैं। कम से कम SSC कामयाब उम्मीदवार इस जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। इब्तदाई इंटरव्यूज़ बरसर मौका मुनक्किद किए जाएंगे। इसमें दाखिला मुफ्त है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करते हुए अपने मुलाजमतों के लिए शिरकत करें।